اذانوں کے دیس میں سعیدہ گزدر۔ ان دنوں پتہ نہیں کیا ہوا تھا، دل چاہتا تھا افسانے لکھنا ہی چھوڑ دوں۔ مجھے یہ سب کچھ بڑا بیکار لگنے لگا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ شاید اس کی وجہ میرے رویوں میں تبدیلی تھی۔ زندگی کے بارے میں میرا رویہ بڑا مختلف ہو چکا تھا۔ بہت سی اہم چیزیں اب اپنی اہمیت کھو چکی تھیں اور بڑی معمولی باتیں اہم لگنے لگی تھیں۔ میں نے چیزوں کو، لوگوں کو اور موسموں کو، غرض کہ ہر شے کو اپنی ذات کی عینک سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر شے کو حقیقت کے مطابق اس کی جگہ پر دیکھنے کی خواہش کرنے لگی۔ یعنی اب میں چیزوں کو اپنے معیار اور اپنی سطح تک لانے کی غلطی نہیں کرتی، اور یقین جانیے ایسا کرنے سے زندگی خاصی آسان ہو گئی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ اسے توقعات کا مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو تھی میری بات۔ اب قصہ سنیے اس عورت کا جس نے میرے ذہن کو وہ پٹخنیاں دیں کہ کیا بتائیں۔ ہوا یہ کہ میں جب سے ایک رسالے سے منسلک ہوئی ہوں اور باقاعدہ فیچر لکھنے کا آغاز کیا ہے، ایسے ایسے کرداروں سے واسطہ پڑتا ہے کہ مجھے لگا ہے کہ دنیا میں سوائے برائیوں کے کچھ نہیں۔ قریب قریب سبھی قیامت کی نشانیاں لگتی ہیں۔ اس روز مجھے ایک ایسی عورت سے ملنا تھا جس کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ عصمت فروش تھی۔ دنیا میں ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی، پھر ایڈیٹر صاحب نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ بہرحال مجھے اس سے غرض نہیں تھی، مجھے تو اس فیچر سے ملنے والے روپوں سے غرض تھی۔ لہٰذا میں اس کے پتے پر جا پہنچی۔ لمحہ بھر کو اس کی شکل دیکھ کر مجھ کو لگا کہ میری اطلاع غلط ہے۔ اس کا چہرہ بہت معصوم تھا، اس کے خوبصورت بالوں نے اس کے گرد ہالہ سا بنا رکھا تھا۔ کمال ہے، میں نے تو سنا تھا ایسی عورتوں کے چہروں پر ان کے اعمال صاف صاف آ جاتے ہیں۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھی، شاید اس لیے کہ وہ اپنے ہاں مردوں کی آمد و رفت کی عادی تھی۔ چلچلاتی دھوپ تھی۔ ایک گاڑی نو پارکنگ کے بورڈ کے آگے آ کر رکی۔ ٹریفک پولیس کا سپاہی لپک کر قریب آیا۔ صاحب، یہ نو پارکنگ ہے۔ اس نے بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ بس 1 منٹ کی بات ہے، سامنے سے ایک رسالہ خرید کر ابھی آیا، گاڑی والے صاحب نے لجاجت سے کہا اور لپک کر دکان میں داخل ہو گئے۔ 5 منٹ بعد واپس آئے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ صاحب، کچھ ہمارا بھی خیال کیجیے، سپاہی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ رشوت مانگ رہے ہو؟ وہ صاحب تیز ہو گئے۔ رشوت نہیں ہے یہ تو، سپاہی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ معلوم ہے یہ غیر قانونی بات ہے، یہاں گاڑی کھڑی کرنا بھی تو غیر قانونی ہے۔ میں آپ کا چالان کروں گا، سپاہی نے کڑک کر کہا۔ ان صاحب نے چند لمحے کچھ سوچا، جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر سپاہی کی طرف بڑھا دیا۔ سپاہی نے نوٹ پکڑا ہی تھا کہ ایک بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا۔ رشوت لیتا ہے؟ یہ کانسٹیبل تھا اور رہتا بھی اسی کے محلے میں تھا، اور محلے کے نلکے پر پانی کے لیے دونوں میں کئی بار جھگڑا ہو چکا تھا۔ دشمنی نکالنے کا اور محکمے میں اپنا ریکارڈ بنانے کا اس سے بہتر کون سا موقع تھا؟ اور تھانے والے تو ویسے بھی اسی حمام سے تعلق رکھتے تھے جہاں سب ہی، مگر اس کے باوجود رشوت کے جرم میں سپاہی کی رپورٹ ہو گئی، اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس نے تینوں بچوں کو سلا دیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، کھانا کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اب 11 بجنے تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ بیچاری انتظار کر کر کے تھک چکی تھی، اب اسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے جلد سونے کی عادی تھی۔ گاؤں میں 8-9 بجے تک تمام لوگ سو چکے ہوتے تھے اور سویرے 4 بجے صبح دن بیدار ہو جاتا تھا، مگر یہاں شہر میں اسے عجیب دستور لگتا تھا، دیر تک جاگنا اور دیر سے اٹھنا۔ اس کا شوہر بھی تھا تو گاؤں کا، مگر چھوٹی عمر میں شہر آ گیا تھا۔ کبھی کبھار گاؤں جاتا تھا، چند سال قبل اسے بیاہ کر شہر لے آیا تھا۔ وہ ابھی دلی طور پر شہر کے ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہوئی تھی۔ بیزاری سے سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور بہت سویرے جب ملگجا اندھیرا صبح ہونے کا اعلان کر رہا تھا تو سب سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تمام رات دروازہ بھیڑا رہا تھا اور اس کا شوہر نہیں آیا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی، کس کو بلائے؟ اس وقت سارا محلہ سو رہا ہوگا۔ اس نے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے سوچا اور ذرا دن نکلنے کا انتظار کرنے کے ساتھ ہی اپنے شوہر کی خیریت کی دعا مانگنے لگی۔ دن نکلتے ہی اور زندگی کے جاگتے ہی محلے میں یہ خبر گرم تھی کہ اس کا شوہر کل شام رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا۔ ہر شخص کی زبان پر یہی کہانی تھی۔ وہ سخت ہراساں بیٹھی تھی، سیدھی سادی عورت، ان حالات سے انجان، شہر کے رواجوں اور دستوروں سے ناآشنا، سوائے رونے کے کیا کر سکتی تھی؟
محلے کے لوگ اسے تسلی دے رہے تھے۔ غریب خود تسلیوں کے سہارے زندہ رہتا ہے اور خوشی غمی میں دوسرے کو بھی تسلیوں کے تحفے دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ طفل تسلیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ اس وقت تھا۔ سب جانتے تھے کہ پولیس کے چنگل سے بچ نکلنا، اور وہ بھی معمولی سپاہی کے لیے، آسان نہ تھا، مگر سب اسے اس کے شوہر کی رہائی کی امید دلا رہے تھے۔ 2-3 دن گزر گئے، کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اس کانسٹیبل کی خوشامد کی، بھیا مجھے تھانے لے چلو۔ اسی کانسٹیبل نے جس نے اس سارے معاملے میں اپنا نام تک نہیں آنے دیا، اسے تسلی دی، صبر کرو بہن، کارروائی ہو رہی ہے، تمہارا اس جگہ جانا ٹھیک نہیں۔ وہ مزید صبر کر کے بیٹھ گئی۔ گھر میں پیسے نہیں تھے، جو آٹا دال تھا وہ بھی ختم ہو چلا تھا۔ ابھی تو اسے اپنے شوہر کی فکر تھی، اس کی ذات سے وابستہ آسائشوں کے متعلق تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر روز روز کے تقاضوں سے تنگ آ کر ایک دن کانسٹیبل اسے تھانے لے گیا۔ حوالدار نے اس کا سر سے پیر تک تفصیلی جائزہ لینے کے بعد بتایا، تمہارا شوہر تو جیل میں ہے بی بی۔ صرف 10 روپے کے لیے اسے جیل ہو گئی؟ وہ حیرت اور بے چارگی سے بولی۔ 10 روپے کے پیچھے نہیں، رشوت کے پیچھے۔ رشوت لی تھی اس نے؟ حوالدار نے زور دے کر کہا۔ شاید بہت پابند شرع آدمی تھا، شرع داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ غریب عورت مروب بیٹھی تھی۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ابھی تو مقدمہ چلے گا۔ تھانے دار نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ مقدمہ؟ اس کی سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ وہ رونے لگی۔ بھائی میری مدد کرو، میں تنہا عورت ہوں، کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، میرا گاؤں میں بوڑھا باپ ہے، وہاں جا نہیں سکتی۔ برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے بی بی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قانون بہت سخت ہو چکا ہے، ملک میں اسلامی نظام چل رہا ہے۔ حوالدار نے سمجھایا۔ معلوم ہے رشوت لینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آدمی کو ذرا سے پیسے کے لیے ایمان نہیں دے دینا چاہیے۔ اب بھگتو جو کیا ہے۔ کیا تو اس نے ہے، مگر بھگت میں رہی ہوں، اس نے روتے روتے سوچا۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتا تھا، مگر 2 بڑے روٹی کھاتے تھے، جس کا اب انتظام نہیں رہا تھا۔ گھر میں جو کچھ تھا 2 پیٹ میں جا چکا تھا، اور یہ ازل سے خالی پیٹ اسی طرح روٹی مانگ رہا تھا۔ 1-2 وقت محلے والوں نے کچھ نہ کچھ بھجوا دیا، مگر کہاں تک؟ غریبوں کا محلہ تھا، ہر ایک کے لیے اپنی 2 روٹیاں مشکل تھیں، دوسروں کا کون ٹھیکہ لیتا؟ لہٰذا اس نے خود ہی کچھ کرنے کی ٹھانی۔ کسی کے بتانے پر ایک جھینگا فیکٹری جا پہنچی۔ سیٹھ نے چادر میں چمکتے چاند کو دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تم یہ کام نہیں کر سکتی، ادھر فیکٹری میں بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ میں سب کر لوں گی، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ سیٹھ نے مجبوری کا اچھی طرح اندازہ لگایا۔ اچھا شام کو آنا، کام مل جائے گا۔ وہ سوچتی اٹھ گئی، شام کو کیا کام ہوتا ہے؟ کام تو صبح ہوتا ہے۔ بچے سارا دن بھوک سے بے چین رہے۔ اس نے شام کی تسلی پر انہیں پانی پلا پلا کر بہلا دیا۔ پھر شام کو جیسے تیسے سیٹھ کے پاس پہنچی تو فیکٹری خالی تھی۔ سیٹھ اکیلا بیٹھا فائلوں پر جھکا کام کر رہا تھا۔ باہر چوکیدار موجود تھا اور بس پھر اسے کام مل گیا۔ سیٹھ نے جانے سے پہلے اس کے ہاتھ پر 10 کا نوٹ رکھا۔ تم جیسی خوبصورت عورت کو جھینگے کا گندا کام نہیں کرنا چاہیے، بس تم روز آ جایا کرو۔ وہ بڑی دیر تک 10 کے نوٹ کو دیکھتی رہی۔ سانپ کی طرح ڈستا ہوا 10 کا نوٹ، اس کے شوہر کے ماتھے پر رشوت کا داغ، اس کی عزت کا بدل، اور یہ کہ اس کے بچوں کی بھوک کا مداوع۔ 10 کا یہ معمولی نوٹ، انسان نے انسان کی قیمت کتنی کم لگائی ہے، اور عورت، وہ تو ویسے بھی اس منڈی کی سب سے کم قیمت جنس ہے۔ مردوں کے اس معاشرے میں جہاں قانون اور شرع نے تمام حقوق صرف مردوں کو دیے ہیں، اور اس کے ہر فعل کو پیغمبروں کی پیروی سمجھا جاتا ہے، بھلا شبنم کے قطرے جتنی معمولی ہستی رکھنے والی عورت کو سر اٹھانے کا کیا حق ہے، جسے سورج کی پہلی کرن ختم کر دیتی ہے، اور اس ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی شبنم جیسی عورت کو سورج کی پہلی کرن چھو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بغیر ایک لفظ کہے اٹھائی۔ تھانے دار نے تو کہا تھا کہ اسلامی نظام ہے، بڑی سختی ہے، حکومت سختی سے شرعی قوانین پر عمل کر رہی ہے، بہت سے لوگوں کو کوڑے پڑتے ہیں، مگر وہ یہ بات کبھی نہیں جان سکتی کہ اس سیٹھ کو کبھی کوڑے نہیں پڑ سکتے، اس لیے کہ اس کا بھائی حکومت کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہے۔ ایسے قانون سے بالا تر ہوتے ہیں جن کے بھائی بند اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں یا اسمبلیوں کی رکنیت رکھتے ہوں، چاہے حکومت کتنی ہی اسلامی کیوں نہ ہو۔ 2-3 دن گزر گئے، 10 کے نوٹ کا آخری پیسہ خرچ ہو گیا۔ گھر میں پھر فاقے ہونے لگے۔ وہ پیچھے لائن سے بنی کوٹھیوں میں کام ڈھونڈنے نکلی۔ اس طرف اس نے پہلی بار قدم رکھا تھا،
صبح سے دوپہر ہو گئی، اسے کام نہ ملا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، کیا آسمان کے کسی کونے سے وہ غفور الرحیم اس کا حال دیکھ رہا ہے؟ وہ جس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں، کیا اس کے پاس اس لمحے ان 3 بد نصیب بچوں کے لیے روٹی کے چند ٹکڑے نہیں ہیں؟ وہ جس کے دل میں 7 ماؤں کی ممتا ہے، کاش ان معصوموں کو ایک ماں بن کر ہی دیکھ رہا ہو۔ مگر وہ مارے عذاب کے خوف کے یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ جو کسی سے نہیں جنا گیا اور جس نے کسی کو نہیں جنا، وہ ممتا کیسے رکھ سکتا ہے؟ تکلیف سہ کر بچہ پیدا کرنے اور کن کہہ کر انسان تخلیق کرنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ جس کے اختیار میں 2 جہانوں کے خزانے ہیں، کاش اس نے ہزاروں انسان بنانے کے بجائے ایک بچہ پیدا کر لیا ہوتا۔ کاش اس نے ہزاروں انسان بنانے کے بجائے ایک بچہ پیدا کر لیا ہوتا، تو آج یہ 3 بچے بھوک سے تڑپ نہ رہے ہوتے۔ اس کے دل میں خداؤں والی 7 ماؤں کی بجائے انسانوں والی ایک ماں کی محبت ہوتی۔ تینوں بچے سہمے ہوئے اس سے چمٹے تھے، اور حوالدار کے سامنے بیٹھی اپنی داستان کا رد عمل اس کے چہرے پر وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ بہت بڑا ہے، حوالدار نے اپنی شرعی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ مگر یہ بات کہ میں تمہارے شوہر کو رہائی دلا دوں، میرے اختیار میں نہیں ہے بی بی۔ پھر آپ کے اختیار میں اس کے سیدھے سیدھے سوال میں کیا چیز تھی کہ حوالدار نے پانی کا گلاس جلدی سے منہ سے لگایا؟ میرے اختیار میں؟ اس نے ذرا تولنے والی نظروں سے عورت کو دیکھا۔ حوالدار کا حلقہ بہت وسیع تھا، ہر طرح کے لوگ اس کے ملنے جلنے والوں میں شامل تھے، جن میں بہت سے ضرورت مند بھی ہوتے تھے۔ ادھر یہ عورت بھی ضرورت مند تھی۔ 2 ضرورت مندوں کی ضرورت باہمی سمجھوتے سے پوری ہو جائے تو کیا برائی ہے، بلکہ عین نیکی ہے۔ سو یہ نیکی حوالدار نے کی، بس یہ تھا کہ آخر وہ بھی انسان تھا، اس کی بھی ضروریات تھیں۔ اس نے عورت اور اس کے تینوں بچوں کے فاقہ زدہ جسموں کو اگر روٹی دی تھی تو مفت میں تو نہیں دی تھی، اور وہ ناشکری عورت سوچ رہی تھی کہ گاؤں کے مولوی صاحب اور محلے کے پیش امام کی داڑھی بھی حوالدار کی داڑھی جیسی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا فرق کیسے پتا چلے؟ کیا شیطان کی بھی ایسی ہی داڑھی ہے؟ شبنم کا معمولی قطرہ تیز کرنوں کو کہاں تک سہ سکتا ہے؟ اس کو کئی گھنٹے اس سماجی کارکن نے، جس کا دل معاشرے کے دکھوں پر لہو لہان تھا، بٹھا کر دنیا کی اونچ نیچ سمجھائی۔ وہ حوالدار کا دوست تھا، جیل کے معائنے کے لیے آتا تھا اور حتی الامکان جس کے لیے جو کچھ ہوتا کرتا تھا۔ اس کے ایمان کا امتحان تھا کہ ایسی خوبصورت اور بے سہارا عورت یوں بھٹکتی پھرے۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر تڑپ گیا، اس کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا، سوائے اس کے شوہر کی رہائی کے۔ اس نے دھیرے دھیرے اس عورت کو حکایات جسم سمجھائیں۔ انسان نے دنیا میں اپنے لیے کتنے جہنم بنا رکھے ہیں جن کا اسے خود بھی اندازہ نہیں۔ یوں لگتا ہے ہر انسان کے اندر ایک جہنم دہک رہا ہے، اور تمام حشرات الارض پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہر دل ایک الاؤ ہے جس کی تپش دوسرے تک نہیں پہنچ پاتی، اور جہنم کے ان شعلوں میں شبنم کا ننھا سا قطرہ کیا ہوا، یہ کس کو خبر؟ کچھ دنوں بعد جب اس کے بچوں کے چہروں پر پیٹ بھر جانے کی آسودگی آ گئی تو وہ سوچ رہی تھی، اللہ واقعی بہت بڑا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے بزنس کے تمام گر سیکھ لیے۔ کام کو کام ہی سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بس ایک مسئلہ رہتا تھا، اس کا شوہر ابھی تک جیل میں تھا اور رہائی کی امید تک دور تھی، کیونکہ 10 روپے رشوت پانے والے سپاہی کا مقدمہ اتنا معمولی تھا کہ بڑے اور غیر معمولی مقدموں میں سے وقت نکالنا مشکل تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان 10 روپوں نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اس کے دل میں خدا کا خوف اب بھی تھا۔ اذان سن کر اب بھی وہ احترام سے سر ڈھانپتی تھی اور اپنی کمائی کو سراسر محنت کی کمائی سمجھتی تھی، بلکہ خون پسینے کی کمائی۔ ہاں، اس میں اس کی آبرو، اس کی شرم کا خون شامل تھا۔ میں نے اس کے سبھی چہرے کو دیکھا، میرے اندازے کے خلاف وہاں کوئی دکھ اور پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ خاموش آسودگی تھی، معصومیت تھی۔ اور اس معصومیت پر مجھے حیرت اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ اعمال کا دار و مدار تو بہرحال نیت پر ہوتا ہے، اور اس نے یہ کاروبار جسمانی ضرورتوں سے مجبور ہو کر نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بچوں کی بھوک اور فاقوں سے تنگ آ کر کیا تھا۔ اس جیسی ان پڑھ اور بے ہنر عورت کے لیے مردوں کے پاس دینے کو یہی نوکری رہ جاتی ہے۔ تم نے گاؤں جانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ گاؤں جا کر بھی یہی کچھ کرنا تھا۔ گاؤں کے چودھری اور شہر کے سیٹھ عورت سے ایک ہی طرح کی مزدوری لینے کے قائل ہیں، وہ کمال اطمینان سے بولی۔ مگر وہاں تمہارے رشتہ دار بھی تو ہوں گے؟ میں نے پھر پوچھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں، ماں مر چکی ہے اور باپ بوڑھا ہے، اور خود کسی کے گھر پڑا ہے، مجھے کیا رکھے گا؟ مفت کی روٹی کون کھلا سکتا ہے؟ مفت کی روٹی تو بیوی اپنا شوہر بھی نہیں کھلاتا ہے، اس نے کہا۔ تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
جسم دے کر اس عورت نے ذہن پا لیا تھا۔ میں نے اس گھر کے در و دیوار کو دیکھا۔ اب جاننے کو کچھ نہیں بچا تھا، اور جو کچھ میں جان چکی تھی مجھے اس پر اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ آخر یہ سب 7 پردوں میں چھپ کر نہیں ہوتا، ہماری نظر کے سامنے ہوتا ہے، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ واپسی پر خاصی دیر ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے پہلی ویگن میں بیٹھ گئی۔ کرایہ دینے کے لیے پرس کھولا تو ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ آ گیا۔ میں سب بھول کر وہ نوٹ دیکھنے لگی۔ ایسا لگا جیسے زمین پر موجود تمام نوٹوں کے اندر جان سی پڑ گئی ہے اور وہ بول رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، احتجاج بھرا شور۔ مگر کس بات پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کم قیمت بھی نہیں کہ ہم سے انسان خرید لیے جائیں۔ انسان کی قیمت اور گرا دو، اتنا معمولی کر دو کہ ایک چٹکی بھر خاک کے عوض انسان خریدا جا سکے۔ کنڈکٹر کی آواز پر میں چونکی اور نوٹ اسے پکڑا دیا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ آسمان پر گویا نور کی چادر پھیل گئی تھی۔ اسلامی ملک تھا۔ اذانیں تو اب ریڈیو اور ٹی وی پر بھی نشر ہوتی ہیں۔ ہر طرف اسلامی اقدار کے چرچے ہیں۔ زانیوں کو کوڑے پڑ رہے ہیں، راشیوں کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں، شرعی عدالتیں ہیں، لوگوں کو جلد اور سستے انصاف کے وعدے ہیں۔ حکومت کے کہنے کے مطابق ملک میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ریفرنڈم میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ پھر 10 روپے رشوت پانے والے سپاہی کو بغیر کارروائی کے سال بھر سے جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اور اندھے قانون نے نہیں دیکھا کہ ایک غریب سپاہی کے بے سہارا کنبے پر اس کی غیر موجودگی میں کیا گزری ہے؟ پھر یہ سیٹ، یہ حوالدار، یہ سماجی کارکن، یہ سب کہتے ہیں کہ اس عورت کے شوہر نے غیر قانونی اور غیر شرعی حرکت کی ہے۔ مگر یہ تمام لوگ، یہ عزت دار لوگ جو ہر رات اس عورت کے پاس آتے ہیں، یہ قانون کی کون سی شق اور شرع کی کس روح سے جائز ہے؟ میرے فیچر کا آخری جملہ پڑھ کر ایڈیٹر صاحب غصے سے تقریباً لرز گئے۔ میں نے لکھا تھا، میرے حساب سے اس عورت کو عورت سے طوائف بنانے میں سراسر قصور قانون کا ہے، جس نے ایک عورت سے اس کا محافظ اور ایک کنبے سے اس کا سائبان چھینا۔ آج کے مجرم کو کوڑے مارنا، ہاتھ کاٹنا یا سنگسار کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہسٹیریا کے مرض کا علاج دوا کے بجائے جھاڑ پھونک سے کیا جائے۔ شیطانی ذہن کوڑے کھانے یا ہاتھ کٹنے کے بعد جرم کے دوسرے راستے اختیار کر سکتا ہے۔ اس شیطانی ذہن کی اصلاح ہی قانون کا مقصد ہے۔ جو کچھ اس عورت کے ساتھ ہوا یا ایسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ذکر کسی آسمانی صحیفے میں نہیں ہوتا، یہ تو انسانی صحیفوں میں لکھا جاتا ہے، ایسے صحیفے جن کی آیتیں تاریخ غاروں کے بجائے روشن دلوں میں اترتی ہیں۔ آپ میرا رسالہ بند کروائیں گی؟ ایڈیٹر صاحب نے فیچر میرے سامنے پٹک دیا۔ ایسی معمولی باتوں پر رسالے بند نہیں ہوتے، میں نے کہا۔ مگر یہ اسلامی مملکت ہے اور آپ کے الفاظ سراسر اسلامی مملکت، خدا را آپ تو یہ الفاظ نہ کہیں، کان پک چکے ہیں یہ اصطلاح سن سن کر۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، آپ جیسے لوگ تو جانتے ہیں کہ سارے معاملے کا اسلام سے تو کیا کسی مذہب سے تعلق نہیں۔ کیوں نہیں تعلق؟ قرآن میں لکھا ہے کہ رشوت، ایڈیٹر صاحب نے کہنا چاہا۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ قرآن کی بات مت کیجیے، کسی آسمانی کتاب کی بات مت کیجیے۔ ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کا اعتبار کرنے کو اتنا ہی کافی ہے نا کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں۔ مگر انسان جو خدا کی تخلیق ہے، اس کا اعتبار، اس کا درد، اس کی آزادی کی قیمت کیا مقرر کی گئی ہے؟ سکہ رائج الوقت 10 روپے؟ آپ کو پتہ ہے اس سیٹ کا بھائی حکومت کا بڑا عہدیدار ہے، یا شاید اسمبلی کا ممبر وغیرہ، جس نے سب سے پہلے اس عورت کی قیمت 10 روپے لگائی تھی۔ رہ گئی قرآن کی بات، تو قرآن میں ہی لکھا ہے کہ کاغذ کو چوٹ نہیں لگتی، انسان کو چوٹ لگتی ہے۔ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، آپ کی ساری باتیں درست ہیں، مگر یہ فیچر اس طرح نہیں چھپ سکتا۔ میرا بھی کنبہ ہے، میں بھی اپنے کنبے کا سائبان ہوں، مجھے بھی روٹی کمانی ہے، اور یہ جو سیٹ ہیں، سماجی کارکن ہیں، اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ سب عوام و خواص کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ سب کو اپنی روٹیاں عزیز ہیں۔ بات وہی ہے کہ روٹی ہی ہمارا اولین مسئلہ ہے۔ انہوں نے جوش سے سر پکڑ لیا۔ خدارا اس فیچر کو ایسے لکھیے کہ سارا الزام اس عورت پر آ جائے، بلکہ یہ بھی لکھیے کہ قانون نے اس کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس سیٹ کا تو ضرور ذکر کیجیے کہ اس نے اس عورت کو عزت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ مگر ایسی عورتیں، توبہ! ہاں، اس سیٹ کا ذکر تفصیل سے کیجیے گا۔ اس کا بھائی کس عہدے پر ہے آپ سمجھتی ہیں نا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، جی میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ میں نے بے دلی سے کاغذ سمیٹے اور اپنی میز پر آ گئی۔ اب سوچ رہی ہوں پھر سے افسانے لکھنا شروع کر دوں۔ یہ سب میں افسانوں میں لکھوں گی تو لوگ واہ واہ کریں گے۔ فیچر ایسی باتوں کے متحمل نہیں ہوتے۔ لوگ آرٹ کے نام پر ننگی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، مگر آئینے میں خود کو ننگا دیکھ کر چیخ اٹھتے ہیں۔